ہم اس جگہ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، آج سے 2 سال پہلے بھی ہم اسی شارع دستور پر، فرق یہ تھا کہ اس وقت ہم روڈ کے اس طرف تھے، منہ ہمارا الیکشن کمیشن کی طرف تھا، اور آج فرق یہ ہے کہ آج اسی شارع دستور پر منہ ہمارا اس طرف ہے، اس بلڈنگ کی طرف ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، بڑی عمدہ بلڈنگ بنائی گئی ہے، بڑی کشادہ۔ کاش کہ اس بلڈنگ کی عمارت کی طرح بھی اس میں انصاف بھی اس طرح مہیا کیا جاتا تو کیا بات ہوتی۔ شارع دستور بھی ہے یہاں پر، شارع جمہوریت بھی ہے یہاں پر، اب صرف ایک کمی ہے، وہ ہے شارع انصاف کی، جو دونوں تو ناپلد ہیں، یہاں پر نہیں ملتے، تیسرے کی تو ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے کہ یہاں پر انصاف کسی کو ملے گا بھی۔ اگر ملا بھی تو منظور نظر لوگوں کو ملتا ہے، اگر ملتا بھی ہے تو ایک ایلیٹ کلاس کو ملتا ہے، اگر ملتا بھی ہے یہاں پر انصاف تو صاحب اقتدار کو ملتا ہے، اگر ملتا بھی ہے یہ انصاف تو طاقتوروں کو ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس ملک میں اگر انصاف مہیا نہیں کیا جاتا وہ ملک نہیں چل سکتے۔ دنیا کی تاریخ کو دیکھا جائے، دنیا کی تاریخ کے وہ ممالک صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں جن میں انصاف نہیں دیا گیا یا جس میں انصاف مہیا نہیں کیا گیا، اور اگر انصاف مہیا کیا گیا ہے ایک طبقے کو، ایک علاقے کو، اگر ایک کلاس کو بھی مہیا کیا گیا ہے تو وہ ملک بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ یہاں پر تو شہزادوں کو 1 گھنٹے میں جو ہے بازیاب کیا جاتا ہے، 1 گھنٹے میں۔ چیف جسٹس صاحب حکم دیتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو حاضر کیا جائے۔ ماشاءاللہ مرسیڈیز گاڑی میں اس کو لایا جاتا ہے، شان و بلٹ پروف، شان و شوکت کے ساتھ۔ ہمیں یاد ہے جنرل ایوب خان کا دور تھا جی، 1 یونٹ کے خلاف تحریکیں چل رہی تھی۔ میر حوث بخش بزنجو کو جب گرفتار کیا گیا، اس کے جیب سے ایک 50 روپے کا نوٹ دریافت ہوا جس میں لکھا تھا کہ 1 یونٹ کو توڑ دو۔ اس کی پاداش میں اس کو 5 سال قید اور کوڑوں کی سزا دی گئی۔ کسی غیر ملکی عدالتوں نے نہیں، نہ ہندوستان کی عدالت نے، نہ یورپ کی عدالتوں نے، نہ ہی امریکہ کی عدالتوں نے، نہ ہی افغانستان کی عدالتوں نے، اسی ملک کی عدالتوں میں ہمارے اکابرین میں بغیر کسی جرم کے 12 سال جیل کاٹی، سزائے موت تک کے پھندوں تک جو ہے، پھانسی کے پھندوں تک انہیں پہنچایا گیا، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ 10 سال کسی جرم جو انہوں نے کبھی کیا نہیں، ہاں جرم کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں انصاف دے مہیا کیا جائے۔ تو جس ملک میں انصاف مانگنا جرم ہو، اور جس ملک میں انصاف کے لیے حق کی آواز اٹھانا جرم ہو، تو اس ملک کی عدالتوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ بلوچستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں، وہ آج بھی انصاف کے طلبگار ہیں۔ آج اس مجمع میں وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے، اس کے 3 نوجوان 2009 سے غائب ہیں، اس کے گاؤں سے 15 کے قریب لوگ جو غائب ہیں۔ کبھی آج کے چیف جسٹس سے نہیں، اس سے پہلے جو جسٹس صاحبان آئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس جرات کا مظاہرہ کیا؟ ہم ایک نہیں، ہماری حیثیت نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس کو 1 گھنٹے میں مہیا حاضر کیا جائے، نہیں، ہماری حیثیت تو 1 مہینے والی بھی نہیں ہے بھائی۔
ہماری حیثیت تو 1 سال والی بھی نہیں ہے. کم سے کم 10 سال کے بعد تو یہ کہہ سکتے تھے آپ کہ ان کے بچوں کو بازیاب کیا جائے. نہیں کرتے آپ. آج میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے ان حالات کے ذمہ دار کوئی ایک شخص ہے، نہیں. ان تمام حالات کے ذمہ دار وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے یہ بلائیں پیدا کی ہیں. اور آج یہ پہلی بلا نہیں جو خان کی شکل میں آئی ہے، کئی ایسی بلائیں پیدا کی جا چکی ہیں. کسی ایک اس تیار کندہ کو سزا ملی، کسی ایک سہولت کار کو سزا ملی، کسی ایک اس مجسمہ بنانے والے کو سزا ملی، کسی ایک اس فنکار کو سزا ملی. اگر روز اول سے ان کو سزائیں ملتی تو یہ سپولیا جو ہیں وہ ازدیا نہیں بنتے. یہ چھوٹے چوزے جو ہیں وہ بڑے بڑے شکرے و باز نہیں بنتے. ہم نے پہلے ہی دن سے ان کو پالا، ان کو دودھ پلایا، ان کو اپنا خون پلایا. آج نتیجہ یہ پہنچا ہے کہ انصاف صرف ایک فرد کے لیے یا ایک طبقے کے لیے مہیا کیا جا رہا ہے. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ اجلاس میں بھی ہم جانا، اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے جلدی وقت دیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج ہمارے اکابرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج اسمبلی میں بھی میں نے یہ بات کی. اگر ہم نے اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو سدھارنا ہے، اس کو صحیح ڈگر پر لانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. اپنی انا کی، اپنی سیاست کی، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ قربانی دینی پڑے گی جس کے بعد اس ملک میں بسنے والی عوام ایک قوم کہلانے کی لائق ہوگی. انقلاب پسینے بہانے سے صرف نہیں آتا، انقلاب صرف نعرے لگانے سے نہیں آتا، انقلاب قراردادیں پیش کرنے سے نہیں آتا. انقلاب کے لیے خون بہانا پڑتا ہے. جیسا کہ مصر میں ایک دریا نیل ہے. ایک زمانے میں روایت ہوتی تھی جب طوفان آتا تھا تو لوگوں کو کی بلی چڑھا کر اس دریا میں پھینک دی جاتی تھی ان کی لاشیں کہ طغیانی جو ہے کم ہو جائے. تو اس ناانصافی کی طغیانی کو، اس نابرابری کی طغیانی کو، اس ظلم و زیادتی کی طغیانی کو اگر ختم کرنا ہے تو چند نہیں بہت سے لوگوں کی قربانی دینی پڑے گی. اور نہیں 50 ججز کو لٹکاؤ سر عام. تالیاں دوسرے پہ جو ذرا زیادہ تالیاں بجانا. 50 سیاستدانوں کو لٹکاؤ سر عام، 50 جرنلوں کو سر عام لٹکاؤ، 50 بیوروکریٹسوں کو سر عام لٹکاؤ. پھر میں جانوں گا کہ واقعی ہم اور آپ اس ملک کو اصل ڈگر پر لانے کی کوشش کریں. بڑی نوازش ہے.